نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں بہترین اس قرآن پڑھنے کا اجر عظیم عطا فرمائے اور اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، ہم نے دیکھا تھا کل کے سبق میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسے آزمایا، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کی جب وہ آزمائش میں پورے اترے، جو سخت ترین آزمائش تھی، اپنے بیٹے کو قربان کرنا، جلا وطن ہو جانا، اپنی اولاد کو چھوڑ دینا، ایسی جگہ پہ اپنی اولاد کو چھوڑ دینا جہاں چرند پرند بندہ بشر کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا، یقین تھا، اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ میری جو محنت ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جانے دے گا۔ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس وقت سے لے کے تا قیامت، جب تک قیامت نہیں آتی، یہ دنیا باقی ہے تب تک کے لیے اللہ رب العزت اپنے مائک پلیز میوٹ رکھا کریں۔ کہ اللہ رب العزت نے ان کی تمام یعنی کہ جو بھی اعمال تھے امت مسلمہ کے لیے وہ رکن بنا دیے، ارکان بنا دیے۔ اس کے بغیر نہ ہمارا حج مکمل، نہ ہمارے عمرہ مکمل، نہ ہماری عبادات مکمل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فرما برداری کے صلے میں دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے لیے یہ الفاظ فرمائے کہ انہوں نے حق ادا کیا، ابراہیم الذی وفا، کہ وفا کا حق ادا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی جس طرح انہوں نے خانہ کعبہ بنایا اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کر بنایا، اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی اور اس جگہ کو، اس مقام کو مقام ابراہیم کا لقب دیا، اور آج بھی لوگ وہاں پہ نماز پڑھنا یعنی کہ اپنے لیے باعث عزت، باعث برکت سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والے کو دیکھیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والے کے، یعنی کہ یہاں پہ جو لوگ عبادت کرنے آئیں گے ان کو ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ماحول کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، یہاں پہ میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ ہو، کسی کے لیے کوئی عبادت نہ کی جائے، نہ کسی بزرگ کی، نہ کسی پیغمبر کی، نہ کسی ولی کی، کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے۔ یہ گھر میرا ہے اور صرف میری ہی یہاں پہ عبادت کی جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو مزید کام بتائے وہ یہ تھے کہ بیت اللہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں اور تلاوت کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھ دو، اور اس میں کوئی بھی شرک کا کام نہ ہو۔ یہ ہم نے کل ایک آیت کا ہم نے صرف ترجمہ پڑھا تھا، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم تھا، اس وجہ سے ہماری جو باقی تفسیر تھی، ایک آیت ہم نے پڑھی تھی، کل 2 آیتیں پڑھی تھی ہم نے، ایک آیت کی تفسیر ہو گئی تھی، ایک کی نہیں ہوئی تھی۔ آج اسی آیت سے ہم شروع کریں گے، ترجمہ بھی، تفسیر بھی اور روٹ بھی، جو آیت کل ہماری باقی رہ گئی تھی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔
آج اسی آیت سے جو کل ہماری باقی رہ گئی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب جعل تو بنا دے ہذا اس بلدن شہر کو آمنن امن والا ورزق اور تو رزق عطا فرما اہلہ اس کے باشندوں کو من الثمراتی پھلوں میں سے من جو آمنا ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ تعالیٰ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دین پر. قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومن اور جس نے کفر کیا فأمتعہ تو میں اسے فائدہ دوں گا قلیلاً تھوڑا سا ثم پھر اضطرہ میں بے بس کر دوں گا اسے الی طرف عذاب النار عذاب آگ کے وبئس المصیر اور بدترین لوٹنے کی جگہ ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی اسماعیل اور اسماعیل ربنا اے رب ہمارے تقبل قبول فرما منا ہم سے انکا یقیناً تو ہی سمیع سب سننے والا علیم سب جاننے والا ہے. یہ آج کی ہماری 2 آیات ہیں. الحمدللہ ہم اس کا روٹ ورڈ اور تفسیر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ابھی بلدن شہر کو با لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے. ورزق تو رزق عطا فرما را کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. اہلہ اس کے باشندوں سے حمزہ ہا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. فأمتعہ تو میں اسے فائدہ دوں گا میم تا عین اس کا روٹ ورڈ ہے. اضطرہ میں بے بس کر دوں گا اسے دواد را اس کا روٹ ورڈ ہے. یرفعو اٹھا رہے تھے رافع عین اس کا روٹ ورڈ ہے. قواعدہ بنیادیں قاف عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے. ربنا اے ہمارے رب را بابا اس کا روٹ ورڈ ہے. تقبل قبول فرما قاف با لام اس کا روٹ ورڈ ہے. مسلمین فرما بردار سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ تھی ہماری آج کی آیات مبارکہ کے روٹ ورڈ اور ہم اب دیکھتے ہیں مختصر سی تفسیر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کے دن پر ایمان لائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا پھر اسے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور بدترین لوٹنے کی جگہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما میں نے جو ان میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے. اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن کی جگہ بنا دے اس کے رہنے والوں کو پھل عطا کر اور رزق جو ہے پھلوں سے عطا فرما. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ادب کرتے ہوئے اہل ایمان کی قید لگائی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا عہد الظالمین کہ میرا جو عہد ہے ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری دعا کی تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہوئے صرف اور صرف مومنوں کے لیے دعا کی. تو اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا آگے دیکھتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا دعا مانگی؟ اس شہر یعنی کہ مکہ کو امن کا شہر بنا دے اور اس شہر میں رہنے والے میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کو مانے ان کو ہر قسم کا پھل دیجیے.
کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں ہماری خدمت کو قبول کرے، ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائے، ہماری نسلیں میں سے ایسے لوگ اٹھائے جو تیرے مسلم ہوں، یعنی کہ تیرے فرمانبردار ہوں، اسلام پہ چلنے والے ہوں، شریعت پہ چلنے والے ہوں۔ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتائے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، ان لوگوں میں سے انہیں میں کی قوم میں سے ایک رسول مبعوث فرما دے جو تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ اس کعبہ کی رونقوں کو ہمیشہ بحال رکھنا، اس میں ایسے لوگوں کو یعنی کہ امام کی صورت میں لانا جو عدل انصاف کرنے والے ہوں اور جو تیری آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، ان کے لیے بہترین رزق عطا فرمانا، پھلوں سے رزق عطا فرمانا، کیونکہ پھل بہترین انسان کے لیے غذا ہے۔ تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت تا قیامت الحمدللہ جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کے لیے رزق کیوں مانگی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کے بارے میں درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رزق کے لیے دعا کی تو مومن اولاد کے لیے ہی دعا کی، یعنی کہ اللہ رب العزت نے پہلے جب ان کو بتا دیا کہ میرا عہد جو ہے، امامت جو ہے، جو عدل و انصاف کرنے والا ہوگا اس کی قسمت میں ہوگی، تو ظالموں کے لیے یہ رتبہ، یہ مان منصب نہیں ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رزق کے بارے میں جب دعا کی تو انہوں نے اپنی مومن اولاد کے لیے یعنی کہ امت مسلمہ کے لیے دعا کی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا میں اسے تھوڑا فائدہ دوں گا اور پھر اس کو آگ کی طرف بے بس کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والے کے لیے تھوڑے فائدے کا کیا مراد ہے؟ تھوڑے فائدے سے یعنی مراد دنیا کا رزق۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر یہ دنیا میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو میں ہرگز کسی کافر کو اس دنیا میں کوئی بھی رزق نہ دیتا۔ یعنی کہ اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کا مال و متاع جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں حقیر ترین چیز ہے، اور جو انسان آج کے دور میں اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا کی طرف موڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ایگری کرتا ہے کہ میں دنیا کا فائدہ صرف اتنا ہی اٹھاؤں گا جتنی میری ضروریاتی زندگی ہے، حوث سے نکل کر اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کی جد و جہد بھی کرنا، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، ایک طرح کی نیکی ہے۔ جو انسان 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے دھوڑ دھوپ کرتا ہے، رزق کمانے کے لیے گھر سے باہر دھکے کھاتا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی میرے یعنی کہ میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ کے بے ہاتھ دھر کے گھر میں بیٹھ جائے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو بالکل حقیر ہے، اس کو کمانا، اس میں اس کا فائدہ حاصل کرنا تو یہ تو کافروں کے لیے ہے، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کے پیش کیا، اور کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم جیسے لوگ جو کم علم ہے، جن کے پاس اتنا نالج نہیں ہے، ان کو پتہ چلے کہ یہ دنیا انسان کی ضروریاتی زندگی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر انسان بالکل
कट ऑफ हो जाएगा तो वो भी मुकम्मल शरीयत पे नहीं चलेगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां भी की, खाया पिया भी, उनके बच्चे भी थे, उन्होंने दुनियावी मामलात को भी देखा, उनका कारोबार भी था, उन्होंने सब कुछ करके दिखाया, लेकिन किस तरह म्याना रवि के साथ और बेहतरीन तरीके के साथ। एक हदीस मुबारका मुझे याद आ रही है, उसका मफहूम कुछ यूं था, तफसील के साथ तो याद नहीं है, लेकिन मफहूम कुछ यूं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत नहीं मिली थी तो अपने चचा के साथ, यानी कि हज़रत अबू तालिब के साथ आप बिजनेस किया करते थे, और तजारत के सिलसिले में कहीं गए तो वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो यानी कि रुई थी, और उसमें दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ था, और एक दिखने में सेम सेम थी, लेकिन एक का रेट बहुत कम था, एक का ज्यादा था। तो किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये क्या मामला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो रुई है ये भीगी हुई है थोड़ी सी, यानी कि गीली रुई है, इसमें नमी है, इस वजह से ये भारी हो गई है, और इसलिए मैं सस्ती दे रहा हूँ, और ये जो है रुई ये खुश्क है बिल्कुल, यानी कि नमी से पाक है, खुश्क है, तो इस वजह से इसका रेट जो मैंने मुझे चाहिए मुकर्रर मैंने किया था पहले, वो इसी का रेट वो ही है, लेकिन जो नमी वाली है इस उसको मैंने रेट कम कर दिया, किस लिए? इसलिए कि वो यानी कि तराजू में जब तोलने लगेंगे या उसको करने लगेंगे, उसका तराजू मुकम्मल करने लगेंगे, तो वो यानी कि फर्ज करें 1 kg करना है तो उसके हिसाब से ये कम चढ़ेगी, तराजू में कम पड़ेगी, तराजू के पलड़े में थोड़ी होगी। तो इस वजह से उसका बैलेंस क्लियर करने के लिए रेट जो है उसको कम कर दिया। तो ये मिसाल इसलिए मैंने दी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी मामलात को बेहतरीन करके हमें दिखाया, किस लिए? ताकि हम दुनिया से भी फायदा हासिल करें, लेकिन उतना जितना हमारी जरूरत है, ना कि हम दुनिया की हवस के पीछे ऐसे लगे कि सब कुछ भूल जाएं, अपने औलाद को, अपने आखिरत को, अपने रब को, अपने दीन को, सब कुछ भूल के दिन रात हम एक कर दे पैसा कमाने के लिए, और जब हमारे पास पैसा आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें ऐसी आजमाइशों में अल्लाह ताला डाल देता है, ऐसी हम पे तकलीफें मुसीबतें आ जाती हैं कि जो रखा होता है पैसा हमने, जो तिनका तिनका जोड़ के इकट्ठा की होती है, अमाउंट इकट्ठी की होती है, वो हमारी या तो बीमारी पे लग जाती है, या कोई ऐसा मामला हो जाता है कि वो सारी जो हमने अल्लाह अपने रब को भूल कर इस दुनिया के पीछे लग के हमने जो माल मता इकट्ठा किया होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक झटके में वो सारे खजाने हमारे जो है वो मिनटों सेकंडों में खाली कर देता है। तो इसलिए अपनी जरूरियाती जिंदगी को दिन जानते हुए महदूद यानी कि अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर लें। आपका ख्वाहिशात जितनी महदूद होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पे उतना ही राजी होगा। तो हमने अपने रब को राजी करना है, इसलिए हमें नहीं फर्क पड़ता हमारे बारे में दुनिया क्या कहती है। हमने ब्रांडेड सूट पहनना है तब भी दुनिया हमसे खुश नहीं है, हमने आम वैरायटी का सूट पहन लिया है ना, ये सोचते हुए कि हमने अपने जिस्म को कवर करना है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को वाह वाह करने के लिए, तो वो कहीं बेहतर है उस ब्रांडेड सूट से जिसमें हमारा जिस्म नुमाया हो। तो इसलिए हमें इस कुरान को पढ़ते हुए ये अपने मुहासबा करना है कि हमने अपने लिए इस दुनिया को महदूद करना है इंशाअल्लाह ताला। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वह बिस्म मसीह, और बदतरीन लौटने की जगह है। अल्लाह ताला के इनकार करने वालों का क्या अंजाम बनता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो इनकार करेगा इस दुनिया की जिंदगी में थोड़ा फायदा दूंगा, फिर उसको आग का अजाब में धकेल दूंगा जो बहुत बुरा ठिकाना है। सैयदना जाबिर बिन रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बाजार से गुजरते हुए किसी बुलंदी से मदीना मुनव्वरा की तरफ दाखिल हो रहे थे, और सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों तरफ थे, यानी कि सहाबा इकराम आपके दोनों तरफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक भेड़ का बच्चा जो कानों, छोटे कानों वाला था, हुआ देखा, मरा हुआ देखा, उसका एक कान
किसी चीज तरफ से चीर दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कान को पकड़ा और फरमाया, तुम में से कौन इसको एक दिरहम में लेना पसंद करेगा? सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, हम में से कोई भी ऐसी चीज को ऐसी चीज के बदले में नहीं लेना पसंद करेगा, और हम लेके क्या करेंगे, क्योंकि ये तो मुर्दार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि ये तुम्हें मिल जाए? सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, अगर ये भेड़ का बच्चा जिंदा भी होता तो फिर भी इनमें इसमें ऐब था, क्योंकि इसका कान छोटा है, हालांकि अब ये मुर्दार है, यानी कि इसको कौन लेगा? पहले अगर वो कहते हैं, साहबा कराम ने अर्ज किया कि अगर ये जिंदा भी होता तो इसका कान की उजर की वजह से हम में से कोई इसे लेना पसंद नहीं करता, अब तो फिर भी ये मरा हुआ तो कौन लेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पे फरमाया, अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के बताया, अल्लाह ताला के हाँ ये दुनिया इससे भी ज्यादा जलील है कि जिस तरह तुम्हारे नजदीक मुर्दार जलील है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7418। सैयदना सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया अल्लाह ताला के नजदीक दुनिया मच्छर के परों के बराबर भी अहम होती तो अल्लाह ताला काफर को एक घूंट पानी भी ना पिलाता। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2320। वही हदीस मुबारक आगे देखने, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक इस दुनिया की अहमियत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए घर में बैठ जाना और लोगों को कहना है कि हम तो अल्लाह वाले बन गए हैं, अब तुम लोग आके हमारी खिदमतें करो और हमें घर का जो है हमारा सर्कल वो तुम लोग चलाओ, ऐसा हरगिज नहीं है। हमने अपनी जरूरतें जिंदगी के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, जो हस्बैंड है वो अपने बीवी बच्चों के लिए कमाएंगे, तो उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए बरकतें और नेमतें रखी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, वही यरफअु इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें रख रहे थे तो उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा ले, यकीनन तू ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। इब्राहिम व इस्माईल, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें रख उठा रहे थे, तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने घर बनाने का मौका कब दिया? अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहुत आजमाया। इतनी आजमाइशों के बाद अल्लाह ताला ने अपने घर बनाने का मौका दिया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ की खैरियत मालूम करने के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए, तो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके थे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए इस्माईल, अल्लाह ताला ने मुझे एक काम का हुक्म दिया है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपके रब ने जो आपको हुक्म दिया है उसे कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरी मदद करोगे? कहा, हाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहाँ एक घर बनाऊं। जब दोनों मिलकर इस घर की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर ला रहे थे और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको जोड़ रहे थे। जब मकाम ऊंचा हो गया तो वो पत्थर मकाम इब्राहिम पे लाया गया, जिस पत्थर पर खड़े होकर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जोड़ रहे थे और इस्माईल अलैहिस्सलाम उनको पत्थर ला ला के दे रहे थे। जब दोनों बैतुल्लाह के गिर्द घूमते 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 जोड़ते रहे और कहते रहे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3364। तकब्बल मिन्ना, उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमाए। इसकी क्या वजाहत है? इस दुआ में अल्लाह रब्बुल इज्जत का यकीन, आसी, इखलास, खुशू खुजू और इसके पीछे सिर्फ रज़ाए इलाही की सोच है। इब्ने हाकिम
ابن ابی حاکم نے واہب الورد کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آیت پڑھتے جاتے اور روتے جاتے اور کہتے خلیل الرحمن، آپ کیا اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں اور ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ کا عمل قبول نہ کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ مومن جو ہوتا ہے مخلص عمل کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا عمل اس کے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے خلوص اثار کو قبول فرمائے، گویا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کعبہ کی تعمیر ایک قوم اور ملت کی تعمیر ہے، انسانیت کا مرکز عظیمی کی بنیاد جو رکھی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے کلمات کے بارے میں نکلے کہ دنیا کو معلوم ہو کہ خلوص سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا قیمت ہے۔ قبولیت کے لیے ظاہری ذرائع کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اخبار، رسالے اور رسائل اور ممبر وغیرہ کی اس میں اس وقت شہرت یا کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے نزدیک نوحی شہرت اور جس میں خلوص حسن نیت نہ ہو وبال ایمان ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ظاہری طور پہ اخبارات اور امامت کرتے ہوئے ممبر رسول پہ بیٹھ کے اور اس طرح کے ذریعے کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اخباروں اور رسالوں میں یا محراب میں بیٹھ کے، گنبد میں بیٹھ کے، یا وہ جو ہوتا ہے ممبر رسول اس پہ بیٹھ کے ہمیں وہ شہرت یا کامیابی مل رہی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل سے نکلے۔ وہ نیکی کا کوئی بھی کام کر رہا ہے لیکن اس کا دل ڈر رہا ہو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے تو ان کے الفاظ جو زبان سے نکل رہے تھے وہ کیا تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ ہماری کوشش کو قبول فرما۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے لیے ایسی جگہ منتخب کریں، ایسے یعنی کہ اعمال کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی ایسا کام کرے جو تا قیامت ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ہم اس کام کرتے ہوئے، اس چیز کو کرتے ہوئے اپنے اندر وہ خلوص پیدا کریں، وہ عاجزی پیدا کریں، وہ انکساری پیدا کریں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ رب العزت فرمایا ہے انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سب کچھ جاننے والا، سب سننے والا ہے۔ اس کی وضاحت ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں سننے سے، سمیع ہونے اور قبول کرنے سے، علیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ اور یہ تھی آج کی ہماری مختصر سی تفسیر۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ چلتے ہوئے ہمارے اندر عاجزی، انکساری اور ایسی خلوص پیدا فرما دے جس کو ہم اپنے دین کے لیے استعمال کریں۔ اللہ رب العزت ہم سے بہترین دین اور دنیا کے کام لے، ہمیں اپنے لیے، اپنے دین کے لیے چن لے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔